ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے سیالکوٹ، جہاں پر دفاع خواجہ آصف پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ اور کتنے کرکٹرز کو جو ہے وہ لون مل جاتا تھا بآسانی جو ہے برطانیہ جیسے ملک میں۔ اب جب تلاشی شروع ہوئی ہے تو میاں نواز شریف کی طرح محترم عمران خان صاحب بھی اپنے والد کا حساب دے دیں۔ جو روایت میاں نواز شریف نے ڈالی ہے اس روایت کا پاس کریں اور اس کی تقلید کریں۔ جہانگیر خان ترین صاحب بھی اپنے والد کا حساب دے دیں، وہ بھی تقلید کریں میاں نواز شریف کی اور اس روایت کا پاس کریں۔ میرا خیال ہے کہ یہ روایت جو ہے تمام سیاستدانوں کو فالو کرنی چاہیے۔ مجھ سے بھی لے دیں میرے والد کا حساب، مجھ سے نیب نے لیا تھا مشرف کے وقت، پھر لے لیں۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ جو لوگ الزام لگاتے ہیں اگر ان کے دامن پہ دھبے ہوں تو وہ ان دھبوں کو بھی ایکسپلین کریں۔ 1,70,000 پاؤنڈ کا وہ کہتے ہیں کہ گھر میں نے لیا۔ اب یہ میچ کرنا ہے کہ وہ گھر جو ہے اس 2 دہائیوں کی جو انکم ہے اس سے وہ یہ گھر افورڈ کر سکتے تھے کہ نہیں۔ 20-30 سال کے لیے لون لیا، کچھ ماہ کے بعد انہوں نے لون ری پے کر دیا، وہ کہاں سے ری پے ہوا؟ یہ ساری باتیں جو ہے نا یہ آہستہ آہستہ جو ہے نا اب تلاشی شروع ہوئی ہے تو سامنے آئیں گی۔ لیکن میرا خیال ہے کہ جو سیاست کے تقاضے ہیں، میں انصاف کے تقاضوں کی بات نہیں کروں گا، وہ عدلیہ جانے، وہ انصاف کا سب سے بڑا ادارہ ہیں، لیکن سیاست کے تقاضے ہیں اور جو ریت اور جو روایات سیاست میں ہم نے مرتب کی ہیں یا جب ہم سے حساب مانگا گیا ہے تو وہ بھی تینوں نسلوں کا حساب دیں۔ جو نسل جو ہے اس وقت لندن میں ہے اس کا بھی حساب دیں۔ یہ بھی عوام کو بتائیں کہ یہ کس طرح پاسبل ہوتا ہے کہ متعلقہ بیویاں بھی جو ہیں وہ بھی آپ کو لاکھوں کروڑوں اربوں روپیہ دیتی ہیں، بجائے ایسے بیویاں تو جو کیا کہتے ہیں نان نفقہ کہتے ہیں، نان نفقے کا خرچہ ان کو یہ ریمیٹنس آتی ہے اور وہ بھی طلاق کے بعد آتی ہے۔ 3-4 اپنے سٹینڈ انہوں نے بدلے ہیں۔ جو بنی گالا کا ان کا محل ہے جو 300 سے 400 کنال میں 3-4 سٹینڈ بدلے ہیں۔ کبھی وہ کہتے ہیں کہ مجھے فلاں میں نے فلیٹ بیچا تھا اس سے لیا تھا، کبھی کہتے ہیں متعلقہ بیوی نے پیسے بھیجے ہیں، بھیجے ان کے ایک دوست کو تھے، اس دوست نے مجھے دیے ہیں، فیصل صاحب ان کا نام ہے، راشد صاحب نام ہے، فیصل بینک میں ملازمت کرتے تھے۔ تو یہ ساری باتیں ایکسپلین کرنے کی ہیں، اب بھاگے نہیں، ہم ان کا پیچھا کریں گے، پوری طرح پیچھا کریں گے۔ آج میرے خلاف جو انہوں نے حد تک عزت کا دعویٰ کیا ہوا، آج کس تاریخ تھی، ان کا وکیل پیش نہیں ہوا اور کئی تاریخوں سے پیش نہیں ہوتا۔ میرے خلاف انہیں 10 ارب روپے کا دعویٰ کیا ہوا ہے، میں اس عدالت میں کھڑا ہوں، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوں، آج بھی اس الزام پہ کھڑا ہوں کہ $7 ملین جو ہے ڈونیشن جو ملی تھی شوکت خانم کے لیے، وہ مسقط میں اور فرانس میں انہوں نے انویسٹمنٹ کی تھی، مجھے اس کا حساب دیں۔ وہ زکوٰۃ کا اور خیرات کا پیسہ ہے۔ میاں نواز شریف پہ الزام تھا کہ وہ اپنی ذات کا پیسہ اور سیاست سے پہلے آج سے 40 سال قبل جو کاروبار تھا اس کا پیسہ، اس کی تفصیل مانگی جا رہی تھی۔ میں نے تو آپ کو ایک خیراتی ادارے کی جو ہے پیسے جو لوگوں نے اپنی زکوٰۃ میں سے اپنے صدقات میں سے جو پیسے دیں اس کا حساب مانگتا ہوں آپ سے۔ کئی ماہ سے یہ عدالت میں آئیں بائیں شینک کرتے ہیں یا ان کا وکیل ہی نہیں آتا۔ علامہ اقبال صاحب کے پوتے ان کے وکیل ہیں۔ میں اس موضوع پہ زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ عدالت میں معاملہ ہے، میں اس کو اس لیے زیادہ تر میں اس پہ خاموش رہتا ہوں۔ لیکن میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ 2007 میں یا 6 میں ان کی بیلنس شیٹ میں وہ پیسہ انویسٹ ہوا، اس کے بعد آڈیٹرز نے کہا کہ جی باقی حصے داروں نے اپنا رائٹ آف کر دیا، آپ ابھی بھی شو کر رہے ہیں پیسہ، پھر یہ کہتے ہیں 2015 میں آ گیا پیسہ وہ میرے پاس واپس۔
وہ کس طرح ہے؟ حساب یہ بھی مانگا جائے گا کہ جو 3 ادارے جو ہیں ان کی سیاسی پارٹی نمل اور شوکت خانم میں جو ڈونیشنیں آتی ہیں وہ کون لوگ دیتے ہیں؟ کیا یہ ادارے منی لانڈرنگ کے لیے تو نہیں استعمال ہو رہے؟ ان لوگوں کی تفصیل ہونی چاہیے، چاہے وہ 50 پاؤنڈ دیں یا 50 روپے دیں یا 50 لاکھ روپیہ دیں، وہ تفصیل ہونی چاہیے کہ یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، کس طرح سپینڈ ہو رہا ہے، کیا اس کے سورسز ہیں، یہ باہر کیوں چلا جاتا ہے، واپس کس طرح آ جاتا ہے۔ یہ ساری تفاصیل جو ہیں یہ عوام کو اور عدالت میں انشاءاللہ تعالی ہم یہ ڈیمانڈ کریں گے کہ یہ تفصیل جو ہے یہ مہیا کی جائے۔ سیاسی پارٹی کو فارن ڈونیشنز کس طرح ملتی ہیں، سیاسی پارٹی کو، یا یہ بھائی صاحب جو سیاسی پارٹی کو فارن ڈونیشنز کس طرح ملتی ہیں؟ انہوں نے ٹویٹ کیا زلفی بخاری کا اور اس کے دوستوں کا شکریہ ادا کیا ڈونیشنز کے لیے۔ 1,70,000 کے 60,000 پاؤنڈ کی وہ ڈونیشنز ہیں، جس میں انڈیا کے لوگ بھی، متل کا جو ہے داماد بھی شامل ہے، اس میں ایک یہودی جو ہے روبن نام ان کا نام ہے وہ بھی شامل ہیں۔ یہ سارے لوگ کیوں ڈونیشنز ان کو دیتے ہیں؟ یا اگر دیتے ہیں تو ان کا ریکارڈ جو ہے وہ کیوں نہیں پبلش کیا جاتا کہ کہاں کہاں سے؟ یہ منی ٹریل انہوں نے ثابت کرنا ہے۔ اب ہم نے منی ٹریل اپنا ثابت کیا ہے، اب عمران خان صاحب نے منی ٹریل ثابت کرنا ہے کہ ان کے پاس یہ پیسے کہاں سے آئے۔ اگر ان کو ورثے سے ملے ہیں تو پھر جو ہے اپنے والد صاحب کا حساب دے دیں۔ اگر مجھے ورثے میں ملا ہے، میں جس گھر میں آپ بیٹھے ہیں، اگر یہ مجھے ورثے میں ملا ہے، اگر یہ مجھے ورثے میں، تو میں اپنے والد صاحب کا حساب دینے کو تیار ہوں، وہ بھی بتائیں، وہ بھی 3 نسلوں کا حساب دیں۔ میاں نواز شریف پہ الزام لگاتے ہیں، اس سے 3 نسلوں کا حساب مانگتے ہیں، خود بھی 3 نسلوں کا حساب دیں۔ جو ادارے وہ رن کر رہے ہیں، چاہے وہ شوکت خانم ہے، یہ نہ کہیں کہ جی یہ خیراتی ادارے پہ اٹیک کر رہے ہیں، اس کے پیچھے نہ چھپیں، لوگوں کے جذبات سے کھیلنے کی کوشش نہ کریں۔ سیاست میں سیاست ایک بڑا بے رحم جو ہے وہ پیشہ ہے، یہاں لوگ کپڑے اتار لیتے ہیں حساب لینے کے لیے۔ اس لیے یہ کسی نمل کے پیچھے یا شوکت خانم کے پیچھے نہ، ہم نہیں چھپنے دیں گے ہم ان کو۔ اور جو مجھ سے 10 ارب روپیہ مانگ رہے ہیں اس دینا آ کے اس کا کیس کا پیچھا کریں۔ ہاں، اور پھر یہ ہے کہ 80 کی دہائی میں، 90 کی دہائی میں آپ ایکسپیٹریٹ نہیں تھے، اب غیر پاکستان سے باہر مقیم پاکستانی نہیں تھے، آپ نے کبھی ٹیکس ریٹرن پاکستان میں اس پیریڈ میں آپ نے سبمٹ نہیں کیا، اور پھر استثناء لے لیا۔ وہ جو آپ کو پتا ہے ایمنیسٹی سکیم آتی ہے، کالا دھن جو ہے اس کو سفید کرنے کی، اس میں 1% دے کے انہوں نے اپنا کالا پیسہ جو ہے سفید کیا۔ میاں نواز شریف کے دونوں بچے دہائیوں سے باہر رہ رہے ہیں، وہ ایکسپیٹریٹ ہیں، ان کا سٹیٹس ایکسپیٹریٹ ہے۔ میاں نواز شریف نے ان کا بھی حساب دیا، انہوں نے خود آ کے والنٹیئر کیا۔ اگر وہ ریفیوز کر لیتے، استثناء مانگ لیتے وزیر اعظم صاحب، اپنا بھی مانگ لیتے، ان بچوں کا بھی مانگ لیتے، تو کوئی ان کو فورس نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن ہم نے ذمہ داری کا ثبوت دیا، ہم اپنے ووٹروں کو، اپنی قوم کو اپنا حساب دینا جانتے ہیں، اور دینے کا ہم ہر وقت جو ہے ہماری عوام حق رکھتی ہے ہم سے مانگنے کا حساب جو ہے۔ تو ہم چاہیں گے کہ یہ حساب بھی جو ہے یہ بھرپور طریقے سے، اگر نواز شریف کے اثاثوں پہ سوال ہو سکتے ہیں تو عمران خان کے اثاثوں پہ کیوں نہیں سوال ہو سکتے؟ یہ جو انصاف کے تقاضے ہیں، یہ اگر نواز شریف کے لیے جو تقاضے ہیں وہی تقاضے کسی اور کے لیے بھی ہیں، وہ عمران خان کے لیے بھی ہیں۔ ہم نے اگر اپنا گریبان حاصل کیا، اور دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی تاریخ میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی جس طرح میاں نواز شریف نے اپنے آپ کو سرنڈر کیا اداروں کے سامنے، کوئی مثال نہیں ملتی۔ بیٹے گئے، بیٹی گئی وہاں پہ، داماد گیا، سمدھی گئے، تائزاد بھائی گیا۔ اسحاق ڈار کے متعلق کہتے ہیں
لے لیں اس سے حساب. جتنی خیرات وہ شخص دیتا ہے میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں, جتنا وہ غربا کا وہ خیال کرتا ہے اپنی کمائی سے, حق حلال کی کمائی سے, تم تو لوگوں کا صدقہ لے کے, لوگوں کی زکوٰۃ لے کے اس کا حساب نہیں دیتے. وہ تو اپنی کمائی کا حساب دے رہا ہے, جو زکوٰۃ یا خیرات وہ نکالتا ہے اس کا حساب دے رہا ہے. تم لوگوں کی کمائی کا حساب نہیں دے رہے. جو لوگوں کی زکوٰۃ اور تمہارے ہتھے چڑھ گئی ہے, یہ لوگوں کی خیرات تمہارے ہتھے چڑھ گئی ہے. میں نے تمہیں ڈبل شاہ کہا تھا, پچھلے 3-4 سال میں جو واقعات ہوئے ہیں وہ انہوں نے ثابت کیا ہے یہ ڈبل شاہ ہے. اس میں کوئی شک نہیں. آپ سیالکوٹ کے سارے لوگ ہیں, آپ کو پتہ ہے ہمسایا تھا ہمارا ڈبل شاہ, کہ اس نے کیا کام دکھایا تھا. میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں, جاؤ عدالت میں, میرے خلاف دعویٰ کیا ہے اس کا پیچھا کرو. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے خلاف تو جو الزام کی بوچھاڑ جو ہے وہ ایک پاناما پیپرز ہیں جس سے سٹارٹ ہوئی. میاں نواز شریف کا تو کہیں نام نہیں ہے, آپ سارے میڈیا والے جانتے ہیں, اس میں کہیں نام نہیں ہے میاں نواز شریف. میاں نواز شریف کو اس میں اس لیے اس کا احتساب ہو رہا ہے کہ اس کے بچوں کا نام ہے یا ان کے بچوں کی کمپنیز کا نام ہے, اور وہ اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں. ایک شخص جس کا نام ہی نہیں ہے وہ اپنا حساب دے رہا ہے, اور آپ سے تو ڈائریکٹلی پوچھا جا رہا ہے, اپنا حساب مانگا جا رہا ہے. آپ اس کا حساب نہیں دے رہے اور کہہ رہے ہیں جی میرے پاس منی ٹریل نہیں ہے. 20 سال کا جو ہے بیچ میں گیپ ہے. آپ نے کہاں سے کمائی کی, یا آپ کے والد صاحب کتنے اثاثے چھوڑ گئے, کتنی دولت اور کتنا خزانہ چھوڑ گئے, اس کا کیا ورثہ آپ کو ملا, وہاں سے کتنی کمائی کی, اس وقت کتنی کمائی کاؤنٹی سے ہوتی تھی, ایک میچ کے کتنے پیسے ملتے تھے. آسٹریلیا کا آپ نے بتا دیا ہے. جب کرکٹ میں زیادہ پیسے ملنے شروع ہوئے ہیں اس کے بعد تو آپ نے کرکٹ کھیلنی جو ہے, آپ کے اور کاروبار شروع ہو گئے ہوئے تھے. اس وقت تو نہیں آپ نے کرکٹ کھیلی, کرکٹ میں تو اب پیسے رہے. تو میں اس لیے آپ کو ضامن دیا ہے کہ ہم سیاسی ورکر جو ہیں یا ہم سیاستدان جو ہیں, یہ ہمارا حق ہے پی ایم ایل این کے سیاسی ورکروں کا کہ ہمارا قائد جو ہے وہ پورے اس کڑے احتساب سے گزرا ہے, اس پروسیس سے گزرا ہے, اور کہیں اس نے تامل سے کام نہیں لیا, والنٹیئر کیا ہے. استثناء لے سکتا تھا, استثناء نہیں لیا. اس لیے ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یہ جو تلاشی شروع ہوئی ہے عمران خان کی, پوری تلاشی دے, اب بھاگے نہ, اور وہ بھی تینوں نسلوں کا حساب دے. والد صاحب کا ضرور حساب دے. اگر جہانگیر ترین صاحب والنٹیئر کر سکتے ہیں جس طرح میں والنٹیئر کر رہا ہوں, وہ بھی والنٹیئر کریں, وہ بھی اپنے والد صاحب کا حساب دیں, کیونکہ انہوں نے بھی ورثے میں سب کچھ ملا ہوا ہے نا. تو ورثہ جو ہے اس کا بھی حساب دینا پڑتا ہے. تو میں یہی چند گزارشات آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا تھا. آپ سوال کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں, میں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا کہ سوالات کا جو ہے تفصیلاً جواب دوں. ابھی تو خدشات شروع ہوئے ہیں, تو بس اب دیکھیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ جس کڑے احتساب سے یا جس پروسیس سے ہم گزرے ہیں, ہم ان کو یہ پروسیس اوائڈ نہیں کرنے دیں گے. ہم بالکل اسی پیمانے کے اوپر جس طرح ہمارا گریبان جو ہے وہ تولا گیا ہے یا ہمیں تولا گیا ہے انصاف کے ترازو میں, اللہ تعالیٰ ہمیں پوری امید ہے, ہمیں عدالت عظمیٰ پہ مکمل اعتماد ہے. ہمارا جو سرنڈر کرنا, ہمارا استثناء نہ کلیم کرنا, میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا اس بات کا ثبوت ہے.
دیکھیں یہ آپشن ہم نے نہ سوچی ہے نہ ہم اس کو کنسیڈر کر رہے ہیں کہ میاں صاحب کو نائل کیا جائے گا اور ان کی جگہ کوئی آئے گا. قطعی طور پہ ہم اس کو کنسیڈر بھی نہیں کر رہے. میں نے کل یا پرسوں حامد میر صاحب کے پروگرام میں کہا ہے کہ یہ آپشن دور دور تک ہمارے زیر غور نہیں. بھائی صاحب آپ نے ابھی فرمایا ہم سب جانتے ہیں کہ پاناما جو تھا ایک غیر ملکی پیش رفت تھی، لیکن بعد میں یہاں سپریم کورٹ میں کیس چلا، JLT بنی اور پھر اب اس کا فیصلہ بھی ہو گیا. اس کے دوران متعدد نہیں فیصلہ نہیں ہوا ابھی. فیصلہ محفوظ ہو آ گیا. جائے اس کریکٹ کر دوران لیں. متعدد بار آپ کی پارٹی کے دیگر وزراء، آپ کے کولیگ اور میاں صاحب نے بھی کٹ پتلیوں کا اور خفیہ ہاتھوں کا ذکر کیا. آپ کرنٹلی اس کی تو وضاحت کر رہے ہیں یہ کون ہے؟ دیکھیں کٹ پتلیاں جو ہیں سیاست میں اس قسم کی جو ٹرمینالوجی جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے، اور دھرنے جو ہیں وہ جو ہوئے دھرنا 1 جو ہوا اور اس میں افراد جو ہیں سرگرم رہے. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی میاں صاحب کا کوئی ایسا اشارہ تھا جو آپ کی دانست میں جو ہے کسی اور طرف کوئی اشارہ تھا، ہم پیورلی ایک یہ سیاسی ریمارک تھا اور یہ سیاسی جو کیونکہ دیکھیں میں ذاتی طور پہ میں نے پرسوں ٹی وی پہ بھی کہا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سی پیک کا جو ایک بڑا انقلاب، معاشی انقلاب پاکستان میں آ رہا ہے، گوادر پورٹ جو ڈیولپ ہو رہی ہے، یہ بہت سی بین الاقوامی جو پلیئرز ہیں ان کو یہ چیز بارے میں نہیں ہے. اور میاں نواز شریف نے جس طرح پریشر اس کو دیکھیں، پہلے سی پیک کو ڈیلے بھی کیا گیا، 7-8 مہینے سی پیک سٹارٹ نہ ہو سکا کیونکہ دھرنا جو ہے عمران خان صاحب نے اس وقت دھرنا 1 جو ہے وہ سٹارٹ کیا ہوا تھا. تو پاکستان کی ترقی میں جو لوگ حائل ہو رہے ہیں، ہم ان کو بالکل جو اس وقت سامنے جن کے چہرے ہیں ان کو کٹ پتلی نہیں کہیں تو اور کیا کہیں. وہ بیرون ملک بھی ان کے تانے بانے ملتے ہیں، اور جو بیرون ملک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے یہاں پہ جو یہ تماشا جو ہو رہا ہے یہ کٹ پتلیوں کا، اور جو لوگ دانستہ طور پہ میں نے یہ لفظ پرسوں بھی استعمال کیے تھے یا غیر دانستہ طور پہ کٹ پتلیاں بنے ہوئے ہیں، عوام ان کے چہرے پہچانتی ہے. ہماری عوام جو ہے بڑی باشعور عوام ہے، ان کا شعور جو ہے وہ بار بار وہ ڈیمونسٹریٹ کرتے ہیں الیکشنوں کے اوپر، تو وہ جانتے ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ سوال بھی ویسے پرانا ہو چکا ہے، پہلے بہت دفعہ یہ پوچھا جا چکا ہے. اس میں جو مطلب آپ اخذ کرنا چاہتے ہیں وہ قطعی طور پہ وہ مطلب جی میں کہتا ہوں یہ بات جو ہے زیر بحث ہی نہیں ہے، ہمارے ایجنڈے پہ نہیں ہے. آپ کے ایجنڈے پہ ہے، میڈیا میں ہے. میڈیا میں میں نے بھی میڈیا سے ہی سنا ہے. مجھے دیکھیں میں ایک مفروضے کے اوپر کمنٹ نہیں کروں گا. یہ آپ کے مفروضہ ہے نا، کو آپ کو کنفرمڈ تو نہیں ہے یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں. یہ بھی ایک اسپیکولیشن ہے، جس طرح یہ وزیر اعظم والی انہوں نے بات کی، یہ بھی ایک اسپیکولیشن ہے. ہم ایک سیاسی پارٹی ہیں، سیاسی پارٹیوں میں اختلافات بھی ہوتے ہیں. انگریزی میں کہتے ہیں یہ مونولیتھک آرگنائزیشنز نہیں ہوتی، ہر بندے کی اپنی رائے ہوتی ہے، لیکن الٹیمیٹلی قیادت کی جو رائے ہوتی ہے یا جو کنسپٹ بلڈ اپ ہوتا ہے اس کے اوپر سب کو جو ہے آمین کہنا پڑتا ہے. تو کسی کا کوئی اختلاف ہے قیادت کے ساتھ یا جو حالات ہیں اس کے ساتھ جو ہے، تو وہ جمہوریت کا حصہ ہے، وہ جمہوریت کا حسن ہے. میرا نہیں خیال کوئی اس قسم کی نوبت آئے گی. یہ آپ کا مفروضہ ہے اور میرا خیال ہے کہ اس قسم کی نوبت آئے گی. دیکھیں یہ تو اس کے اوپر یہ میرا فیصلہ تو نہیں ہے کہ میں اس کے اوپر تبصرہ کروں یا میں اس کے اوپر آپ کو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں جو ہے ہم نے مشکلات کا جو ہے سامنا کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سرخرو کرے گا، ان حالات سے نکالے گا. قائد محترم آج سے 2 روز قبل ادھر سیالکوٹ میں تشریف لائے ہوئے تھے. آپ نے بالمشافہ ان کو چیمبر میں بھی دیکھا ہے، یہاں بھی دیکھا ہے. وہ کسی قسم کے پریشر میں نہیں ہے. بڑا بلند ہمت انسان ہے نواز شریف جو ہے. اور پچھلے 25-26 سال میں اس نے آزمائشوں کے بہت دور دیکھے ہیں.
بڑے کڑے لمحات سے وہ گزرا ہوا ہے، وہ ان تمام لمحات سے سرخرو ہو کے نکلے گا۔ پاکستان کی عوام کی سمپتھیز، ان کی سپورٹ، ان کی مدد، ان کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب اور کامران کرے گا، میرا ایمان ہے اس بات پہ۔ فی الحال تو ہم انتظار کر رہے ہیں اس کا فیصلے کا۔ میں تانوں تو نہیں دسنا ہے گا۔ پارٹی نے بھی جو ہے وہ وزیر اعظم کی مستعفی ہونے کا جو مطالبہ کیا اور سوموار سے وہ احتجاجی مظاہرے شروع کر رہے ہیں، جس میں گجرات پیپلز پارٹی والوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کسی سیاسی پارٹیوں کے ساتھ وہ نہ کرے، پر میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں۔ آپ سیالکوٹ سے کہیں دیکھ لیں، باہر نہ جائیں۔ وکلا ہمارے خلاف بھی ہیں، وکلا ہمارے موافق بھی ہیں۔ یہ پاکستان ایک اللہ کے فضل سے جمہوری ملک ہے، یہاں پہ میڈیا بھی ہمارے خلاف ہے، میڈیا حق میں بھی ہے، وکلا بھی خلاف ہیں، وکلا حق میں بھی ہیں، عوام بھی ہمارے خلاف ہے۔ صرف یہ ہے کہ میری ذاتی رائے ہے، جو میں نے ٹریننگ سیاست کی لی ہوئی ہے اپنے بزرگوں سے، یا یہ میرے دائیں بائیں بھی بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ میرا بھائی ادریس باجوہ بیٹھا ہوا ہے، پرانے سیاسی ورکر ہیں ہم لوگ جو ہیں، تو ہم نے یہ ٹریننگ لی ہوئی ہے کہ جتنی مرضی سیاسی حالات میں کشیدگی ہو، سیاسی ورکروں کو جو ہے وہ روایات کا جو ہماری اقدار ہے ان کا دامن نیچ ہاتھ سے چھوڑنا چاہیے۔ میں نے 60 کی دہائی میں، 70 کی دہائی میں، اس کے بعد بھی 90 کی دہائی میں بھی کسی حد تک دیکھا ہے کہ سیاسی کشیدگی جو ہے وہ عروج پہ ہوتی تھی، لیکن انسانی جو تعلقات ہیں یا اقدار جو ہیں یا لحاظ جو ہے، یا ایک دوسرے کا جو منہ ملازہ جو ہوتا ہے، اس کو پس پش نہیں ڈالا جاتا۔ تو کنی دیر چلانا ہے گا ساڑھی؟ دیکھیں، ہم الیکشن واقعی اب تو کوئی 1 سال بھی نہیں رہ گیا ہے، چند مہینے رہ گئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں، ہمارا جو رپورٹ کارڈ ہے، میں نے اگلے دن کہا تھا، رپورٹ کارڈ جو ہم لے کے آئیں گے عوام کے پاس، عوام جو ہے وہ ممتحن ہے، ہمارے امتحان وہ لیں گے۔ اس رپورٹ کارڈ کے اوپر جو سوالات ہیں ان کے، آپ اپنے شہر میں دیکھ لیں، یہی سارا جو ہے کاپی پیسٹ ہوا ہے دوسرے شہروں میں۔ یہ سارا یہ ترقی کا سفر جو ہے، یہ لاہور بھی ہے، ماشاءاللہ لاہور میاں شہباز شریف نے جس طرح خدمت کی ہے لاہور کی، اور جس طرح پنجاب کی خدمت کی ہے، اس کی مثال جو ہے وہ ہماری تاریخ میں نہیں ملتی۔ جتنی کمٹمنٹ کے ساتھ انہوں نے پنجاب کی ترقی، اور خصوصاً انہوں نے ہمارے پاور سیکٹر میں جو انیشیٹیوز لیے ہیں، میری خواہش ہے کہ دوسرے صوبوں نے بھی یہ انیشیٹیو لیے ہوتے، کے پی کے نے لیا ہوتا، سندھ نے لیا ہے، کسی حد تک انہوں نے انیشیٹیو لیا ہے، بلوچستان نے لیا ہوتا، تو یہ ہماری جو پرابلمز ہیں، میں آپ سے پھر درخواست کروں گا۔ میں نے حامد میر صاحب کو کہا تھا کہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو سانوں گالاں پیندیاں ہی ہیں نے، اور پچھلے 2 مہینے سے 2.25 مہینے سے لوڈ شیڈنگ نہیں ہے۔ آپ بھی گواہی دیں، ہے لوڈ شیڈنگ سیالکوٹ شہر میں؟ تو یہ جو ہے وہ اس کا تھوڑا سا یار یہ سیاسی رنگ بازی ہوتی ہے۔ آپ سمجھدار لوگ ہیں، لوگ کرتے ہیں، کرنے دیں یار، کرنے دیں۔ نہیں، میں تو دیکھیں، میرے لیے یہ تردید اور تصدیق کرنا بھی جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ ایک آر کی بات ہے۔ یہ سیاسی رنگ بازی ہوتی ہے، یہ دکانداری سیاستدان کرتے ہیں، صرف شیخ صاحب نہیں کرتے، سب کرتے ہیں۔ تو اس لیے اس کے اوپر کوئی میں کمنٹ کرنے کا وقت بتائے گا کہ کون کس کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، میری دعا ہے کہ شیخ رشید صاحب کے نقش قدم پہ کوئی نہ چلے، لوگ اپنی پارٹیوں سے وفادار رہیں، اپنی قیادت سے وفادار رہیں۔ میں نہایت ادب کے ساتھ ان کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ لوگ اپنی پارٹیوں کے ساتھ دیکھیں، یہاں پہ ووٹر لوٹا نہیں ہوتا۔ ہماری تاریخ بتاتی ہے کہ لیڈر لوٹے ہوتے ہیں، سیاستدان لوٹے ہوتے ہیں، ووٹر لوٹا نہیں ہوتا۔ میاں نواز شریف کے ساتھ جو ہے پچھلے 25-30 سال سے، جب سے اس کے ساتھ سیاسی زندگی کا آغاز ہوا ہے، اس کا ووٹر کھڑا ہے اس کے ساتھ۔ شیخ رشید صاحب اور لوگ آئے گئے، چوہی شجاعت صاحب ہیں، چوہی پرویز الہی صاحب ہیں، میرا خیال ہے ان کو خود بھی یہ یاد نہیں ہے کہ انہوں نے کتنے اپنے پوسٹروں پہ کتنے لیڈروں کے جو ہے وہ چوکٹے لگائے ہوئے ہیں۔ پچھلے الیکشن والے پوسٹر ابھی اترے نہیں ہوتے، کسی اور کا چوکٹا ہوتا ہے، نئے الیکشن پہ کسی اور کا چہرہ لگاتے ہیں۔
चले जी नहीं, ये बड़ी सिंगुलर ऑनर है उमर साहब। ये बड़ी मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में किसी भी सियासतदान के मुतल्लक जो है अदालत उज़्मा ने ये रिमार्क किया कि मिस यूज ऑफ ऑफिस, करप्शन वाइल इन ऑफिस, सरकारी खजाने से खुर्द-बुर्द, इस किस्म का कोई इल्ज़ाम नहीं है मियां नवाज शरीफ के खिलाफ। ये अदालत उज़्मा के मोहतरम जज साहबान ने कहा है। आप मुझे बताएं कि मियां नवाज शरीफ को कंकर मारने वाले किस बंदे के पास ये सर्टिफिकेट है, को बता दे। ये जिन लोगों के आप नाम ले रहे हैं भाई साहब, इनके पास है? यार आज के तरह दिखा साहब, ये जो निसार साहब के बारे में आ रही हैं खबरें कि कोई इख्तिलाफात हैं आपके साथ, किस हद तक हकीकत है? यार मैं देखें, ये एक ऐसी बात है, अगर मेरा किसी के साथ आपके साथ इख्तिलाफ होता है, अल्लाह ना करे आपके साथ इख्तिलाफ हो, ये मेरा ज़ाती मामला है, ठीक है ना। चलो आगे चलो। सर, ये पीपल्स पार्टी के खिलाफ एनआरओ के केसेस खोल रहे हैं आप जी? छोड़ो, जाने दें। जो है अल्लाह ताला की ज़ात जो है हम सब की तलाशी लेगी। वो तो उसको तो हिसाब हमने देना है ना, सब ने देना हमने हिसाब, बशमूल मेरे। तो उससे कोई इस्तिस्ना नहीं है। स्वाय इस्तिस्ना जो है अल्लाह ताला की ज़ात से यही है कि वो रहम करते हैं। यही एक इस्तिस्ना है। बात करें मियां साहब ने 3 पुस्तों का हिसाब भी है और इमरान खान का भी हिसाब होना चाहिए, जहांगीर तरीन का भी होना चाहिए। आप जरदारी की बात भी कर रहे हैं। देखिए, जरदारी साहब का जो है वो तो हालात उनका एहतसाब कर रहे हैं। ये नहीं बड़े बड़े वफादार साथी, कोई ये हमारे साइड पे ये 111 में है, कोई और भी कोई होंगे यहाँ पे लोग जो हैं छोड़ के उनको जा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि जरदारी साहब को मेरी उनके साथ न्याज़मंदी है और मैं कभी इनकारी नहीं हूँ उनके से, इस बात से हुआ। उनको अपनी पार्टी पे गौर करना चाहिए। और ये बदकिस्मती होगी कि जो है पीपल्स पार्टी जो एक कौमी पार्टी है, फेडरल पार्टी है, वो एक सूबे तक महदूद होकर रहेगी। ये बदकिस्मती होगी, पाकिस्तान की बदकिस्मती, जमहूरियत की बदकिस्मती होगी। तो उसको एक फेडरल पार्टी रहना चाहिए, एक बड़ी पार्टी रहना चाहिए। अच्छा सर, मेरा आखिरी सवाल है कि मोदी को 2018 के इलेक्शन में पीटी से ज़्यादा खतरा होगा या पीपल्स पार्टी? देखें, ये आवाम की जो सपोर्ट है, हमारी तो जो सरासर उस पर मरकूज़ है और रहेगी। हमने बेशुमार अल्लाह के फजल से डिलीवर किया है पिछले 4 साल में, और जो बाकी 7-8 महीने रहे हैं इसमें भी हम डिलीवर करेंगे। हम किसी पार्टी के साथ जो है वो जिस तरह आपने सवाल पूछा है पीपल्स पार्टी या पीटीआई, हम चाहेंगे कि पाकिस्तान की आवाम के साथ जो है हमारा रिश्ता मजबूत हो, हमारे वोटर के साथ भी रिश्ता मजबूत हो, ताकि 2018 में हमारा वोटर जो है वो हमें सुरखरू करे। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे सियालकोट में। उनका कहना था कि इमरान खान का पूरा पीछा करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। हाजिर होंगे कुछ ही देर में हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए 24 न्यूज़ 8।